ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ ایک شاگرد سفر پر تھے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے قیام کیا اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہموں کی روٹی لے آؤ۔ شاگرد گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں سوچنے لگا کہ آپ نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں آپ علیہ السلام کھائیں گے اور مجھے آدھی روٹیاں نصیب ہوں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھائی اور 2 روٹیاں لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے روٹی کھائی اور شاگرد سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مت گھبراؤ، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ بإذن خدا آپ علیہ السلام نے دریا کو عبور کر لیا اور ان کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ معجزہ دے کر کہا میری ہزاروں جانیں آپ علیہ السلام پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی آپ علیہ السلام سے پہلے کوئی مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک ٹولہ گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ آپ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں نے گوشت کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی کھال پر پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا قم بإذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا اپنے گروہ سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دے کر حیران ہوا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی عنایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے عرض کی سبحان اللہ، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے، ایک پہاڑی کے قریب سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حریث کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے اور حریث شخص اینٹوں کے قریب بیٹھا سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی اثناء میں 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ایک شخص کو 1 اینٹ حصہ میں آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنے ساتھ علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں ساتھ مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ملکیت بن جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبہ کے مطابق اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اس مقام سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی رکھی تھیں، مگر ان کے پہلو میں 4 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔
اسلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں سے یہی سلوک کرتی ہے۔ پڑھ علم ہزار کتابیں